آداب دوستو، اسدالدین اویسی صاحب کا حالیہ بیان اور مشہور صحافی سمیع اللہ خان صاحب کا تبصرہ لکھتے ہیں کہ جس کے باپ نے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے عظیم ولی کے خلاف زبان درازی کی ہو، ایسی باغ و بہار روحانی اور قلندرانہ شخصیت کے خلاف زہر اگلا ہو، اگر اس کی اولاد ذرا سی سیاسی اختلافات کی وجہ سے آج کے بڑے علماء، اہل علم و مخلص دانشوران ملت کے خلاف عوامی سطح پر بازاری زبان استعمال کرے، انہیں غنڈوں کی طرح یہ دھمکی دے کہ تمہارا گھر سے نکلنا مشکل کر دوں گا، تمہارا گھر سے نکلنا محال کر دوں گا میں یہاں پہ، تو تعجب کیسا؟ تعجب تو ان بیچاروں پر ہے جنہوں نے اس قماش کے لوگوں کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رکھا ہے۔ ایک دن آئے گا جب ان کی حقیقت دو دو چار کی طرح کھل جائے گی اور لوگ اپنا سر پیٹ لیں گے، لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوگی۔ جو انسان اپنے مخالفین کی عزت کو سرے بازار اچھالتا ہو، اور مخالفین میں ایسے ایمان والے ہیں جو بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے علوم کی خدمت میں گزاری ہو، ایسے مخالفین کی بھی عزت عوامی چوراہوں پر اچھالنا، انہیں لفافوں پر جینے والا بنانا، انہیں بے شرم قرار دینا صرف اس لیے کہ وہ آپ کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتے، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ آپ سے اس ملت کو کوئی بھی دریپا اور دور رس فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے باپ نے جب مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت پر گندی الزام تراشیاں کرنے کی ہمت کر لی تھی، تو آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور اپنی قینچی جیسی زبان سے امت کے سادہ لوح افراد کو اپنا گرویدہ اور بھکت بنا رکھا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں دیر پا نہیں ہوتی ہیں، نہ ان میں دوام ہوتا ہے۔ گھر سے نکلنا مشکل کر دوں گا، یہ زبان مسلمانوں کا کوئی بھی مخلص لیڈر دوسرے مومن کے لیے استعمال نہیں کر سکتا ہے، اگر وہ ایمانی طور پر ذرا بھی ثابت قدم ہو اور مومنین کی خاطر سیاست کرتا ہو۔ یہ سوچنا کہ مسلمانوں کا سیاسی یا ملی لیڈر تنہا میں ہی بنوں گا، یہ اور بڑی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، جس سے پھر پوری ملت کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر و احسان کہ ہم محض یوٹیوب اور فیس بک پر ریلز اور تقریریں دیکھ کر رائے نہیں بناتے، جس میں کسی کی تقریر کے بیک گراؤنڈ میں مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا جیسے گانے بج رہے ہوں، اور سادہ لوح نا تجربہ کار بھیڑ ان کو دیکھتے سنتے کسی کی دیوانی بنتی جا رہی ہو، بلکہ جن کو وہ نیا رہنما سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم تجربات سے گزرے اور مجموعی طور پر اپنی ملت کو درپیش ہندوتوادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زمینی مشاہدات اور مطالعات سے گزرے ہیں۔ اس لیے وہ ریلز کے بیک گراؤنڈ میں بجنے والے گانوں کے سحر کی وجہ سے ہم ایسے کسی کے دیوانے نہیں ہو پائے، الحمدللہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ زمینی تجربات سے گزر نہیں سکتے ہیں، وہ جس کے دیوانے ہو رہے ہیں، کم از کم اس کی گزشتہ 50 سالوں کی تاریخ کا ہی مطالعہ کر لیتے۔ اقوام و شخصیات کی عروج و زوال کی تاریخ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے۔ جب انسان کو بہت زیادہ غرور و گھمنڈ ہو جاتا ہے تبھی وہ ایسی زبان پر اتر آتا ہے، اور ایسے ہی وقت پھر قدرت کا پہیہ بھی گھومنے لگتا ہے اور اس کے متعلق وہ حقائق عوامی سطح پر سامنے آنے لگتے ہیں جو اس غبار عروج پر ایک کے بعد ایک سوئی چبھو کر اس کی ہوا نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔